السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین۔ جی کیا حال ہے سب کے؟ سب خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ آج ہم سورہ البقرہ کی آیت نمبر 159 اور 160 پڑھیں گے۔ اللہ پاک ہمیں سمجھ بوجھ عطا فرمائے اور عمل کی توفیق بخشے، آمین۔ لفظی ترجمہ دیکھتے ہیں۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ جو یکتمون چھپاتے ہیں، ما اسے جو انزلنا نازل کیا ہم نے، من البینات بایانون روٹ ہے، واضح نشانیوں میں سے، والہدا اور ہدایت میں سے، من بعدی اس کے بعد، ما جو بیناہ واضح کر دیا ہم نے اسے، للناسی لوگوں کے لیے، فی الکتابی کتاب میں، اولئک یہی وہ لوگ ہیں، یلعنہم اللہ لام عینون لعنت کرتا ہے ان پر اللہ، ویلعنہم اللائنون اور لعنت کرتے ہیں ان پر لعنت کرنے والے، الا سوائے الذین ان لوگوں کے جنہوں نے توبہ کی، واصلحوا صاد لام ہا اور اصلاح کی، وبینوا اور واضح کر دیا، بیان کر دیا، فاولئک تو یہی وہ لوگ ہیں، اتوب میں مہربان ہوتا ہوں، علیہم ان پر، وانا اور میں، التواب الرحیم بہت توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہوں۔ تفسیر دیکھتے ہیں۔ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات، بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں، کس سے؟ لوگوں سے۔ کیا چھپاتے ہیں؟ ما انزلنا جو ہم نے نازل کیا، من البینات واضح نشانیوں میں سے، والہدا اور ہدایت میں سے، من بعد ما بیناہ للناس اس کے بعد کہ ہم اس کو لوگوں کے لیے واضح بیان کیا ہے، فی الکتابی کتاب میں، تو ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے؟ سزا ہے۔ کون سی سزا ہے؟ اولئک یلعنہم اللہ، استغفر اللہ، ایسے لوگوں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی لعنت ہے، اور ان لوگوں کی لعنت ہے جو لعنت کرنے والے ہیں۔ اللہ کے ساتھ ساتھ لعنت کرنے والوں کی بھی لعنت ہے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ علم کا چھپانا کیا ہے؟ بہت بڑا گناہ ہے۔ علم چھپانے والے پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بھی لعنت ہے، اس کے فرشتوں کی بھی لعنت ہے، اور اس کی مخلوق کی بھی لعنت ہے، یعنی وہ لعنت کا مستحق ہے۔ یہاں ان لوگوں کی بات کی جا رہی ہے جن کو کتاب دی گئی تھی، علماء یہود خاص طور پر، تو انہوں نے کیا کیا کہ بہت سی باتیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو بتائی تھی، انہوں نے ان کو چھپا دیا۔ مثلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی نشانیاں، اور بھی جو ان کے اپنے مفادات کے خلاف باتیں جاتی تھی، وہ انہوں نے لوگوں کو بتائی نہیں بلکہ چھپا دی، تو ایسے لوگوں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی لعنت ہوئی، وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو گئے، ملائکہ اور دوسری مخلوق بھی ان پر لعنت بھیجنے لگی۔ اور پھر یہ ہے کہ یہ بات خاص کسی ایک گروہ کے لیے نہیں ہے، یہ صرف بات جو علماء یہود ہیں ان کے لیے نہیں ہے۔ یہ بینات جو ہے یہ صرف تورات، انجیل، زبور نہیں ہے، یہ قرآن مجید بھی ہے۔ تو جو بھی کوئی ایسا کرے گا، ان الذین یکتمون، دیکھیں شروع میں لکھا ہوا ہے کہ ان الذین یکتمون، جو لوگ بھی چھپاتے ہیں، جو بھی چھپائے گا حقیقت کو، حق کو، علم کو، جو بھی چھپائے گا، کیا چھپائے گا؟ من البینات نشانیوں میں سے، جو بھی اللہ نے اتاری۔ کہاں اتاری؟ ہماری نشانیاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہاں پہ اتاری؟ قرآن مجید میں۔ تو علم کا چھپانا دو طرح کا ہوتا ہے، ایک زبان حال سے اور دوسرا زبان قال سے۔ زبان حال سے چھپانا کیا ہے؟ مثلا آپ کسی کو دیکھتے ہیں کوئی غلط کر رہا ہے، تو آپ کا کیا فرض بنتا ہے کہ آپ اس کو بتائیں
کیونکہ اس کا حال یہ تقاضا کر رہا ہے کہ آپ اس کو صحیح ڈائریکشن دیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ سوال کرتا ہے آپ سے، آپ نہیں بتاتے، اپنی سستی کی وجہ سے نہیں بتاتے، یا پھر اس وجہ سے نہیں بتاتے کہ جو علم میرے پاس ہے وہ دوسرے کے پاس بھی چلا جائے گا، یا جس علم کی وجہ سے مجھے فضیلت ہے یا مجھے فوقیت ہے دوسروں پر، وہ دوسروں کو بھی پتہ چل جائے گا، تو میری جو ہے وہ اہمیت میں کمی آ جائے گی۔ یہ بھی وجوہات ہوتی ہیں۔ ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اگر کسی انسان کو قبلہ رخ کا نہیں پتہ اور وہ غلط ڈائریکشن میں نماز ادا کر رہا ہے، ہمیں پتہ ہے، تو ہمارا کیا فرض ہے کہ اس کو بتائیں کہ اس طرف نہیں بھائی، اس طرف منہ کر کے ادا کرو۔ جس سے کوئی علم کی بات پوچھی جائے اور وہ نہ بتائے تو ایسے شخص کو آگ کی لگام پہنائی جائے گی۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ جس شخص سے کوئی علم کی بات پوچھی جائے اور وہ اس کو نہ بتائے تو ایسے شخص کو کیا کیا جائے گا؟ آگ کی لگام پہنائی جائے گی۔ لگام کیا ہوتی ہے؟ جو گھوڑے کو کنٹرول کرنے کے لیے اس کے منہ میں ڈالی جاتی ہے نا، تو وہ ایسے انسان کو لگائی جائے گی۔ وہ کس چیز کی ہوگی؟ آگ کی۔ تو جان بوجھ کر علم کو چھپانا اللہ کی رحمت سے دور ہونا ہے۔ یہاں پر خاص طور پر علم جو کتاب کے اندر ہے، قرآن کے اندر ہے، اس علم کو جاننے والے پر لازم ہے کہ وہ اس کو آگے پہنچائے، لوگوں کو بتائے جن کو علم نہیں ہے۔ علم کو عام کرنا، علم کو نشر کرنا، علم کو آگے پہنچانا، علم کی روشنی کو دور دور تک پھیلانا، یہ علم والوں کی ذمہ داری ہے۔ اور اگر وہ نہیں پہنچاتے اور اسے چھوڑ کر دوسرے کاموں میں لگ جاتے ہیں تو ایسے لوگوں کی پوچھ ہوگی۔ اسی طرح صرف دین کا علم نہیں، اور بھی فائدہ مند علم ہو سکتا ہے۔ جیسے اگر آپ کو کوئی کوکنگ کا آسان طریقہ آتا ہو اور دوسرا انسان جو ہے وہ مشکل میں پڑا ہوا ہو، تو فوراً آپ کو کیا کرنا چاہیے کہ اگر وہ آپ سے انسان جھجک کے مارے پوچھ بھی نہیں رہا تو آپ کو چاہیے کہ آپ اس انسان کو بتا دیں، اس کی ہیلپ کر دیں، ہو سکتا ہے اس کے لیے آسانی پیدا ہو جائے۔ عموماً گھر میں دیکھا جاتا ہے کوئی چیز بہن بھائیوں میں سے کوئی ڈھونڈ رہا ہوتا ہے تو ہمیں پتہ ہوتی ہے کہ فلاں چیز فلاں جگہ پہ پڑی ہوتی ہے، لیکن ہم نہیں بتاتے کیونکہ اس نے کون سا ہم سے پوچھا ہے۔ جب پوچھے گا تو بتا دیں گے، یا پھر ضد کے مارے نہیں بتاتے، اچھا ہے اس کا ٹائم ضائع، وہ ڈھونڈتا رہے خود ہی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم فوراً سے بتا دیں اگلے بندے کو کہ فلاں چیز وہاں پہ پڑی ہوئی ہے، تاکہ اس کی پریشانی ختم ہو اور اس کا وقت بچ جائے۔ کوئی آپ سے راستہ پوچھتا ہے تو اسے راستہ درست بتانا، دوسروں کے لیے ہر طرح کی سہولت پیدا کرنا، یہ ہمیں علم سکھاتا ہے۔ اور یہی علم ہمیں دوسروں سے مختلف جو ہے وہ دکھاتا ہے، لوگوں سے جو عام جاہل لوگ ہیں ان سے۔ اسی لیے قرآن مجید میں کہا گیا ہے کہ پڑھا لکھا اور ان پڑھ جو ہیں وہ برابر نہیں ہیں، پڑھے لکھے اور ان پڑھ میں یہی فرق ہوتا ہے۔ سوال کا جواب سوال کے مطابق ہونا چاہیے۔ اگر کوئی جواب نہیں بھی آتا، اگر کوئی مگر مطلب آپ دین والے ہیں، سمجھتے ہیں علم کو، قرآن مجید کو یا جو سنت کو، تو اگر آپ کو کوئی جواب نہیں آتا تو بلا وجہ کچھ نہ کچھ بولنے سے پرہیز کریں، اور اگلے انسان کا وقت ضائع کرنے کے بجائے اس کو کلیئر بتائیں کہ اس کا مجھے نہیں علم۔ کیونکہ انسان جو ہے وہ کسی کا بھی علم کامل نہیں ہے، ہر علم والے پہ دوسرا علم والا ہے جو فوقیت رکھتا ہے۔ اللہ ہی ہے جو ہر چیز کے علم کا احاطہ کیے ہوئے ہے، اسی کے پاس کمپلیٹ علم ہے۔ تو دیکھیں کتنی بڑی وعید ہے۔ اگر ہمارے پاس علم ہے اور ہم اس کو چھپائیں گے کسی بھی وجہ سے، اپنی مصروفیت کی وجہ سے، یہ سوچ لیں آپ کہ ہم مصروف ہیں، ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، اگر اس وجہ سے بھی ہم جو ہیں وہ علم دوسروں تک نہیں پہنچائیں گے جو اللہ نے ہم تک پہنچایا ہوا ہے، تو اس کی پوچھ ہوگی ہم سے، اور ساتھ کیا ہوگی؟ اللہ کی لعنت ہوگی ہم پر، اللہ کے فرشتوں کی لعنت ہوگی۔ تو خود کو اگر ہم نے دنیاوی کاموں میں بیزی کیا ہوا ہے، جہاں ہم مصروف ہیں، ہمارے پاس وقت نہیں ہے، تو اپنی اس مصروفیت کو کم کریں، علم حاصل کریں اور علم دوسروں تک پہنچائیں، کیونکہ جہاں نہ بتانے والوں پر لعنت کی گئی ہے وہاں بتانے والوں کا اجر بھی بتایا گیا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ آسمان اور زمین کی ہر چیز، غور سے سنیے گا،
زمین اور آسمان کی ہر چیز حتیٰ کہ سمندر میں مچھلیاں تک۔ زمین و آسمان میں کتنی چیزیں ہیں، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، اس کا مفہوم بتا رہی ہوں میں۔ زمین اور آسمان کی ہر چیز حتیٰ کہ سمندر میں مچھلیاں تک علم سکھانے والے کے لیے دعائیں کرتی ہیں۔ یہ کوئی چھوٹی بشارت نہیں ہے۔ زمین و آسمان کی ہر چیز حتیٰ کہ مچھلیاں بھی اس شخص کے لیے استغفار کرتی ہیں، اس کی بخشش کی دعائیں کرتی ہیں جو لوگوں کو خیر سکھاتے ہیں۔ الحمدللہ۔ تو ہمارا کام کیا ہے؟ پہنچا دینا، بتا دینا اگلے کو۔ اگلا عمل نہیں کر رہا تو یہ اس پہ ہے۔ اِلَّا الَّذِينَ تابوا، سوائے ان لوگوں کے جو توبہ کر لیں، یعنی جو اپنی غلطی سے باز آ جائیں، وَأَصْلَحُوا، اور اصلاح کر لیں۔ اصلاح کس کو کہتے ہیں؟ خرابی اور بگاڑ کے بعد اس بگاڑ کو دور کرنا، یہ اصلاح ہے۔ اپنا عمل درست کرنا۔ وَبَيَّنُوا، اور وہ واضح کر دیں، بیان کر دیں، جو وہ چھپاتے تھے اس کو ظاہر کر دیں، لوگوں کے سامنے لے آئیں۔ تو فَأُولَٰئِکَ أَتُوبُ عَلَیْہِم، تو ایسے ہی لوگوں پر میں مہربان ہوں۔ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِیمُ، اور ان کی توبہ قبول کر لوں گا، میں بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہوں۔ تو اگر کوئی ماضی میں ایسا کر چکا ہے، علم پہنچانے والے نے پوچھنے والے سے علم کو چھپایا، نہیں سکھایا، کسی بھی وجہ سے، مصروفیت کی وجہ سے، غرور کی وجہ سے، اپنی اہمیت کم ہونے کی وجہ سے، تو اسے چاہیے کہ جو چھپایا اس کو کھول کر سب کے سامنے رکھ دے اور توبہ کرے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ توبہ جو ہے وہ قبول کرنے والے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ توبہ قبول فرمانے والے ہیں۔ توبہ کی شرائط کیا ہیں؟ اخلاص کے ساتھ توبہ کی جائے، اللہ کے لیے توبہ کی جائے، گناہ پر ندامت ہو، ترک گناہ کا عہد ہو، آئندہ وہ گناہ نہ کرنے کا وعدہ ہو، اور موت سے پہلے پہلے توبہ کر لینی، کیونکہ جب مغرب سے سورج طلوع ہو جائے گا تو اس وقت پھر توبہ قبول نہیں ہوگی، توبہ کے دروازے اس وقت بند کر دیے جائیں گے۔ تو اس بات کا خیال رکھیں، جو بھی علم ہمارے پاس ہے، دین کا، دنیا کا، اس کو اچھے طریقے سے لوگوں تک پہنچائیں، بغیر غرور کے، بغیر تکبر کے، اخلاص کے ساتھ، اللہ کی رضا کی خاطر۔ اس حدیث کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ اگر ہم کسی کو علم پہنچائیں گے تو زمین و آسمان کی ہر چیز، حتیٰ کہ سمندر کی مچھلیاں تک ہمارے لیے بخشش کی دعائیں کریں گی۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق بخشے۔ جزاک اللہ خیرن کثیر واحسن الجزا فی الدنیا والآخرہ۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔